السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا مکان ہائی ڈپازٹ پر لینا جائز ہے؟ اور بہت سے مولوی لوگ بھی اس زمانے میں ہائی ڈپازٹ پر گھر لے رہے ہیں کرایہ بچانے کے لیے، پھر کیا اس کی کوئی جائز شکل ہے؟ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ ہائی ڈپازٹ جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، جس طرح کا عرف ہے آج کل، وہ تو ناجائز ہے، کیونکہ وہاں جو ہائی ڈپازٹ کے نام پر ایک بڑی رقم دی جاتی ہے، شریعت نام کو نہیں دیکھتی، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ رقم دی گئی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد اس کا قرض ہے کہ دینے والے نے جس کا مکان ہے اس کو قرض دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو قرض دیا جائے اس کے کسی بھی چیز سے نفع اٹھانا وہ درست نہیں ہوتا۔ قرض دے کر کے کسی چیز سے نفع اٹھانا، جس کو قرض دیا جائے اس کی کسی چیز سے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے بہت مشہور ہے واقعہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کے گھر کے پاس گئے، لیکن دروازے سے دور دھوپ میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، تو فرمایا کہ نہیں، یہ صاحب مکان میرا مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، میں اس کو سود سمجھتا ہوں۔ تو جب قرض دے کر کے مکان کے دیوار کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو پھر پورے مکان سے فائدہ اٹھانا کیسے جائز ہوگا کہ قرض دے کر کے اور پھر اس کے پورے مکان کو۔ اس لیے فقہا نے اس مکان کو رہن قرار دیا ہے، گویا اس نے رہن رکھ کر کے قرض لیا ہے، اور شے مرہون سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ شے مرہون سے نفع اٹھانا سود کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس گھر سے نفع اٹھانا قطعاً جائز نہیں۔ جب اس گھر سے نفع اٹھانا جائز نہیں تو پھر ہائی ڈپازٹ دینے والا کیوں دے گا؟ اس نے تو اسی بنیاد پر دیا ہے کہ وہ گھر اس کو رہنے کے لیے مل جائے۔ اب ایک شکل یہ کی جاتی ہے کہ چلو کچھ کرایہ طے کر لیتے ہیں، کہیں تو بالکل نہیں دیا جاتا، صرف لائٹ بل دیتا ہے مکان کرائے پر لینے والا، ہائی ڈپازٹ دے دیا ہے مالک کو، اور لائٹ بل دے کر کے اور رہتا ہے۔ اور کہیں کہیں کیا کرتے ہیں، مینٹیننس دے دیتے ہیں، یا بقدر مینٹیننس کچھ کرایہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی کرایہ نہیں ہوا، مینٹیننس تو مالک کو دینا ہے خیر، لیکن جس کو عرف میں کرایہ کہا جائے، اتنا کرایہ کم سے کم طے کرنا پڑے گا، کم سے کم اتنا کرایہ رہ گیا۔ یہ کہ مولانا لوگ بھی لیتے ہیں تو جواز کی شکل ہے، ممکن ہے کہ اس شکل کے حساب سے لیتے ہوں، اور ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا لوگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ مولانا لوگ کوئی آسمان سے ٹپکے ہوئے نہیں ہیں، اسی دنیا کے انسان ہیں، اور ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام حرم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی مولوی حجت نہیں ہے، نہ کوئی عالم حجت ہے، نہ امام حرم حجت ہے۔ حجت چار ہے: قرآن، حدیث، فقہ، قیاس اور اجماع۔ قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع، ہمارے نزدیک یہ چار دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں ہی سے کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا معلوم ہوگا، کسی عالم کے کرنے یا نہ کرنے پر جواز کا مدار نہیں ہے۔ تو اب جواز کی شکل کیا ہو سکتی ہے، وہ جو فقہا نے لکھا ہے اس کے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو رقم دی جا رہی ہے ہائی ڈپازٹ کے نام پر، یا کہیں پگڑی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو جزو اجرت قرار دیا جائے، یعنی پوری یہ رقم ہم اجرت دے رہے ہیں آپ کے مکان کی، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ جو ہم دے رہے ہیں، یہ مکان کی اجرت دے رہے ہیں۔ اب چونکہ اجرت ہم ایک مشت بہت زائد دے رہے ہیں، آپ کو پیشگی دے رہے ہیں، اس لیے کرایہ کم کرایا جا سکتا ہے۔ تو جو اس علاقے کا کرایہ ہے، اس جیسے فلیٹ کا، اس کو کم کرا کر کے آدھا تہائی کر سکتے ہیں، اور جس پر دونوں راضی ہو جائے اتنا کرایہ طے کر لیا جائے، اور وہ کرایہ اسی ایک مشت دیے ہوئی رقم سے ہر مہینہ کٹتا رہے، کیونکہ وہ پیشگی رقم جو دی گئی وہ کرایہ ہی ہے۔ جیسے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو
بیعانہ کے نام پر تھوڑا ثمن پہلے دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے یا وہ چیز جب لینا ہوتا ہے تو پورا ثمن دے کر کے پھر اس پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں ہم نے پورا اجرت جو ہے اس کو، جو رقم ہم کو دینی تھی وہ رقم ہم نے اجرت کے نام پر دے دیا کہ یہ اجرت ہے پیشگی، اس لیے بھاڑا کم کیا جائے، تو اس میں بھاڑا کم کیا جائے، لیکن عرف کے حساب سے بھاڑا ہونا چاہیے کہ کم سے کم بھاڑا جو وہاں چلتا ہو، اس علاقے کا کم سے کم جو بھاڑا چلتا ہو یا جس کو بھاڑا کہا جا سکے، اتنا عرف میں جس کو بھاڑا کہا جاتا ہے چالی کا یا کسی بھی جھوپڑ پٹی کے علاقے کا جو بھی بھاڑا ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، اتنا کرایہ طے کیا جائے اور وہ کرایہ اس میں سے ہر مہینہ کٹتا رہے، اور جب یہ مکان خالی کرے تو مکان خالی کرتے وقت جو اس کی رقم فاضل ہو یہ اس کو واپس دے دی جائے، کرایہ پر لینے والے کو، مستاجر کو اس کی رقم واپس کر دی جائے اور مکان مالک اس کی رقم واپس کر کے اپنا مکان لے لے۔ تو یہ ایک جواز کی شکل ہے۔ یا جواز کی دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں معاملے الگ الگ کیے جائیں۔ قرض کا معاملہ الگ ہو کہ یہ اتنی رقم ہم آپ کو بطور قرض دیتے ہیں، یہ قرض ہے، اس سے گھر سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارے آپ سے تعلقات ہیں، آپ ہم کو اپنا گھر رہنے کے لیے دے دیجئے، اور بھائی ہم زیادہ کرایہ نہیں دے سکیں گے تو کرایہ کچھ معمولی طے کر لیجئے، ہم اپنے تعلقات کی بنیاد، پرانے تعلقات یا کسی دوستی کی بنیاد پر کم کرایہ طے کر کے مکان کے کرایے کا معاملہ مکان الگ سے طے کیا جائے اور قرض کا معاملہ الگ طے کیا جائے، تب یہ جواز کی